بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور ایک انتہائی اہم خبر کے ساتھ۔ خبر یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان نے، وزارت خزانہ نے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن روکنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان ریونیو یعنی AGPR کو کیا ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ تمام جو پینڈنگ بلز ہیں ان کو کلیئر نہ کریں۔ اس حوالے سے گزشتہ روز دی نیوز انٹرنیشنل جو انگریزی کا اخبار ہے، اس میں نامور صحافی مہتاب حیدر کی جانب سے ایک رپورٹ شائع ہوئی۔ اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ AGPR یعنی اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان ریونیو کے اعلیٰ حکام کو وزارت خزانہ کی طرف سے یہ ہدایات انسٹرکشنز جاری کی گئی ہیں کہ وہ فوری طور پر ملک کو درپیش معاشی صورتحال کے پیش نظر تمام سرکاری ملازمین کی اگلے یعنی اس مہینے کی تنخواہیں اور پینشن کو روک دیں۔ تمام جو پینڈنگ بلز ہیں، جو سرکاری بلز ہوتے ہیں، جو کلیئر ہونے ہوتے ہیں، ان کو کلیئر مت کریں کیونکہ اس وقت سرکاری خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہیں۔ یہ خبر ذرائع کے حوالے سے پبلش کی گئی اور یقیناً مہتاب حیدر جو ہیں وہ ایک مستند اور کریڈیبل جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے مختلف ذرائع کو کوٹ کیا۔ اپنی خبر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب انہوں نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس خبر میں صداقت نہیں ہے، لیکن آپ میرا انتظار کریں رات 10 بجے تک وفاقی وزیر خزانہ نے ان کو بتایا نہیں، نہ خبر کی تصدیق کی نہ تردید کی۔ انہوں نے وفاقی سیکریٹری خزانہ حامد یعقوب شیخ ان سے رابطہ کیا، ایڈیشنل سیکریٹری خزانہ سے رابطہ کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا اور بالآخر رات 1 بجے انہوں نے یہ خبر فائل کر دی۔ اب مہتاب حیدر کا یہ کہنا ہے کہ صبح 6 بجے وفاقی سیکریٹری خزانہ نے کہا کہ جی اس خبر میں صداقت نہیں ہے، اس وقت تک یہ خبر چھپ چکی تھی۔ جب یہ خبر چھپی تو لازمی بات ہے ملک میں جو لاکھوں کروڑوں جو سرکاری ملازمین ہیں، جو پینشنرز ہیں، ان میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی کہ یہ کیا ہوا کہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور ہماری تنخواہیں بھی روک دی جائیں گی، اور جو پینشنرز بیچارے جو صرف پینشن پر گزارا کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ خبر کسی بم سے کم نہیں تھی۔ بہرحال اس خبر کے بعد آج گزشتہ رات جو ہے وہ وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے اس کی تردید جاری کی گئی کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے، وفاقی حکومت یا وزارت خزانہ نے کسی ادارے کو یا AGPR کو یہ ہدایات جاری نہیں کی کہ آپ پینشن اور تنخواہیں روک دیں کہ حکومت ان کو ادا نہیں کر سکتی۔ اب اس حوالے سے بڑا دلچسپ موقف سامنے آیا وفاقی سیکریٹری خزانہ کا کہ ممکن ہے کہ کوئی سسٹم میں کوئی گلچ آئی ہو، یعنی کوئی ایسا رخنا آیا ہو، کوئی ایسی گڑبڑ ہوئی ہو، مسئلہ آیا ہو جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پھیل گئی۔ اب بات تو یہ ہے کہ جب آپ سے ایک جرنلسٹ پوچھتا ہے اور آپ وفاقی سیکریٹری خزانہ ہیں تو آپ کو تو فنگر ٹپس پہ یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ایسا حکم دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، کیا یہ ریٹن آرڈر ہے، وربل آرڈر ہے، زبانی کہا گیا ہے یا تحریری طور پر آگاہ کی۔ یہ تو وفاقی سیکریٹری خزانہ کی ذمہ داری ہے، لیکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ شام 6 بجے وفاقی سیکریٹری خزانہ سے رابطہ کیا جاتا ہے ایک صحافی کی جانب سے، اور وہ 12 گھنٹے کے بعد اگلے دن صبح 6 بجے اس وقت اس کی وضاحت کرتے ہیں جب یہ خبر چھپ چکی ہوتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہوا یہ ہوگا کہ حکومت پاکستان کا خزانہ واقعی خالی ہو چکا ہوگا۔ ویسے بھی خزانے کی جو صورتحال ہے ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جمعرات کے روز چائنا کا جو چائنیز ڈیولپمنٹ بینک ہے CDB، اس کی جانب سے $700 کروڑ پاکستان کو دیے جانے تھے جو کہ جمعرات کے روز ادا نہیں کیے گئے، اور بالآخر جمعے کے دن وہ ٹرانزیکشن ہوئی، یعنی وہ $700 کروڑ $700 ملین وہ پاکستانی اسٹیٹ بینک کے پاس آ گئے۔ ایک دن کی تاخیر ہوگی
تو ممکن ہے جب وہ ڈالرز نہیں آئے ہوئے تھے تو وفاقی وزارت خزانہ نے AGPR کو یہ ہدایات جاری کی ہوں کہ جناب آپ اگلے آرڈر تک اس مہینے کی پینشن اور تنخواہیں جو ہے وہ جاری نہ کریں، روک دیں۔ اور جب یہ 700 کروڑ ڈالر جو ہے وہ حکومت ریاست پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو وصول ہو گئے تو انہوں نے کہا ہوگا کہ جی جناب اب آپ تنخواہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن صورتحال اس وقت اتنی گمبھیر ہے کہ IMF نے بالکل نزاع کے موقع پر ایک اور شرط عائد کر دی ہے حکومت پاکستان پر اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان پر کہ آپ 200 بیسک پوائنٹس جو ہیں وہ اس میں شرح سود میں اضافہ کر دیں، اور حکومت پاکستان یہ شرط ماننے پر مجبور ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا، اب اس وقت گھٹنوں کے بل ہیں، اور اب IMF کی یہ کوشش ہے کہ وہ پاکستان ریاست پاکستان حکومت پاکستان کی ناک سے لکیریں نکلوائے، ناک ان کی زمین پر رگڑوائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ گزشتہ حکومت نے، ماضی کی حکومت نے IMF سے کیے جانے والے وہ تمام معاہدے جو ہیں وہ توڑ دیے جب اسے پتہ تھا کہ وہ حکومت جانے والی ہے، اور بارودی سرنگیں پاکستان کی اکانومی کے راستے میں اور موجودہ حکومت کے راستے میں وہ بچھا کر گئے۔ آپ کے علم میں ہے کہ شوکت ترین نے کس طرح 2 صوبائی وزرائے خزانہ تیمور جھگڑا اور وہ پتہ نہیں محسن لغاری کیا نام ہے وہ پنجاب کے، ان کو یہ واضح طور پر یہ ہدایات دیں کہ جناب آپ IMF کو خط لکھیں کہ ہم کسی معاہدے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اس سے بڑی ملک کے ساتھ غداری کیا ہو سکتی ہے کہ ریاست پاکستان، یہ حکومت کی بات نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان کی بات ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، اگرچہ اس وقت ڈالر کی نسبت روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے، سٹاک ایکسچینج، اچھا یہ بھی ایک بدقسمتی کی بات ہے، جب بھی پاکستان کی سٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے عمران خان کو یہ ایسا بیان دے دیتے ہیں جیسے سٹاک ایکسچینج نیچے چلی جاتی ہے۔ جب بھی IMF کے ساتھ کوئی معاہدہ ہونے کے دستخط ہونے کے قریب ہوتا ہے، عمران خان جیل بھرو تحریک، لانگ مارچ، کوئی نہ اسمبلیاں توڑنے اس کا اعلان کر دیتے ہیں، جس کے باعث IMF ایک مرتبہ پھر 2 قدم پیچھے ہو جاتی ہے یا ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر عدم استحکام ہوتا ہے تو پھر ہم شاید یہ قسط جو ہے وہ روک دیں۔ اب IMF کی جو قسط ہے وہ صرف IMF کی قسط نہیں ہے۔ IMF اگر ہمیں رقم دیتا ہے تو اس کے بعد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، چائنا سے ہمیں بڑی امداد مل سکتی ہے۔ لیکن یہ جو 1.12 بلین، 1 ارب 12 کروڑ ڈالر ہے یا اس طرح کوئی رقم ہے، اس کے لیے ہم اس لیے ترلے کر رہے ہیں کہ IMF کی طرف سے معاہدے کی صورت میں یہ دیگر جو دوست ممالک ہیں اور جو دیگر جو مالیاتی ادارے ہیں وہ پاکستان کی مدد کو آ جائیں گے۔ لیکن یہ جیل بھرو تحریک، یہ پاکستان کے اندر سیاسی اور آئینی بحران پیدا کرنا، پھر اس میں ہمارے کچھ اداروں کا بھی باقاعدہ ہاتھ ہے۔ اب ان اداروں کو آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر اپنی ذاتی انا پسند اور ناپسند کے لیے کیسا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہماری سیاست، ہمارا اقتدار آگے، ہماری ریاست کے مقاصد، ریاست کے جو انٹرسٹ ہیں وہ پیچھے، اور اس سے بڑی بدقسمتی ہمارے ملک کی اور کیا ہو سکتی ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔